بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، میں ہوں محسن عباس قمی۔ کیا غدیر کے دن عمر بن خطاب کا یہ کہنا بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولا یا صرف دوستی کا اعلان تھا؟ اگر دوستی ہی تھی تو پہلے کیا علی دوست نہیں تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ اصبحت حقیقت میں کس نئی ولایت اور منصب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لفظ اصبح کا صرفی پہلو یہ فعل ماضی ہے، یہ باب افعال افعل یفعل افعالا سے ہے۔ اس پر اعراب یوں لگتے ہیں اصبح یصبح اصباحا، جیسا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اصبح باب افعال سے ہے، اس کے تین بڑے معنی ہوتے ہیں: صبح میں داخل ہونا، نئی حالت میں داخل ہونا، ہو جانا یا بن جانا۔ قرآن میں اصبح ہمیشہ نئی کیفیت کے آغاز کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے معنی میں۔ پہلا معنی صبح میں داخل ہونا بالکل غیر متعلق اور غیر مقصود ہے۔ اصل مراد دوسرا معنی نئی حالت میں داخل ہونا اور تیسرا معنی ہو جانا یا بن جانا ہے، یعنی پہلے جو کیفیت نہ تھی اب وہ کیفیت بن گئی، پہلے جو منصب نہ تھا اب وہ عطا ہوا۔ اس لیے یہاں اصبحت کا مطلب ہے اے علی، اب سے تم میرے اور ہر مومن کے مولا ہو گئے ہو۔ پہلی اور سادہ مثال کھیل کی مثال لیتے ہیں۔ ایک کھلاڑی پہلے عام کھلاڑی تھا لیکن میچ جیت کر کپتان بن گیا، اب سب کہیں گے یہ کپتان ہو گیا ہے۔ عربی میں کہیں گے اصبح قائداً، یعنی اب یہ کپتان ہو گیا ہے۔ دوسری مثال گھر کی مثال لیتے ہیں۔ کل تک بچہ چھوٹا تھا لیکن آج بڑا ہو کر ذمہ دار ہو گیا۔ ماں کہے میرا بیٹا اب سمجھدار ہو گیا ہے تو عربی میں کہیں گے اصبح عاقلاً۔ تیسری مثال کوئی لڑکا ہمیشہ شور کرتا تھا لیکن آج امتحان کے بعد وہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا، سب کہیں گے یہ اب خاموش ہو گیا ہے، اصبح ساکتاً۔ مومنین، چوتھی مثال دوستی کی مثال ہے۔ دو لوگ پہلے سے دوست تھے، کل بھی تھے آج بھی ہیں۔ کیا کبھی کوئی کہتا ہے آج سے تم میرے دوست ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ دوستی نئی چیز نہیں۔ یہی دلیل ہے کہ اصبحت مولایا کا مطلب دوست نہیں بلکہ نیا منصب ہے جس پر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ مبارکباد ہمیشہ نئے منصب، نئی کامیابی پر دی جاتی ہے۔ قرآن کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا سورۃ القصص ہے، وہ شہر میں صبح کو ڈرا ہوا ہو گیا، یعنی اب اس پر نئی کیفیت خوف کی آ گئی جو پہلے نہ تھی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ مائدہ ہے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اب اس کی نئی پہچان خسارہ اٹھانے والا ہے جو پہلے نہ تھی۔ تو مومنین، خلاصہ یہ نکلا غدیر میں اصبحت مولایا، پہلے سے بھائی اور دوست تو تھے لیکن اب ولی اور مولا علی علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اگر صرف دوستی ہوتی اب یا اصبحت کہنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے دوست تھے۔ آپ کو پتہ ہے مبارکباد کسی نئی کامیابی یا نئے عہدے کے ملنے پر دی جاتی ہے۔ مومنین، غدیر کے جملے میں عمر بن خطاب نے کہا بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یعنی مبارک ہو اے علی، اب تم میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے ہو۔ یہاں اصبحت نئی ولایت اور منصب کے آغاز پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ صرف دوستی پر، کیونکہ دوستی پہلے سے تھی، نیا منصب اب دیا گیا تو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تو کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اصبحت مولایا صرف دوستی کا مطلب رکھتا ہے؟ نہیں، یہ اعلان ولایت ہے اور غدیر کا دن اسی حقیقت کا دن ہے۔ مومنین، ویڈیو کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، نہ فرقہ واریت پھیلانا ہے۔ مقصد رسول اللہ کے فرمان من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اصلی اور حقیقی معنی پہنچانا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل نور کربلا کو سبسکرائب کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس میں سوال کریں اور اس حقیقی معنی میں پہنچائے گئے پیغام کو دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔